الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد ایز یوزول آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سیریز میں محبت کے مختلف پیمانے اور مختلف اینگل سے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ دراصل یہ کیا چیز ہے اور اتنی اہم چیز کیوں ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ محبت، جس سے میں پہلے عرض کیا تھا، محبت ہی ہے بیس جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، پھر اسی پروسیس میں سے گزر کر اینڈ رزلٹ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو لوگوں نے جو خاص پر سوال اٹھایا ہے کہ کیا خداوند تعالیٰ بھی دنیا سے تو ہے ہی ہے، اپنے بندے سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک تو یہ سوال اٹھایا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو پھر انسانوں پر عذاب کیوں آتے ہیں. پھر بعض لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی مغفرت کو محسوس نہیں کرتا. اس کے کنٹراڈکٹری بہت سے سوالات ہیں میرے پاس، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خاص طور پر وہ لوگ جو باتوں ہی سے کرنا چاہتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں مذہب کو. بعض ان میں جو سینر ہیں اور یا آرتھوڈاکس ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں یہ ریچولسٹک اور یہ جو مسلم ہیں، ان میں کیوں یہ بیمار رہتے ہیں حالانکہ اتنی عبادت کرتے ہیں. علاوہ ازیں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا یہ انسانی ذہنی بیماریاں ہیں یا مذہبی طور پر لوگوں پر یہ طاری ہوئے ہیں کہ جتنا کوئی شخص شریف ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے اس پر زیادہ ہی یہ مصیبتیں طاری ہوتی ہیں، اور اس کے برعکس جو کہ ایک غیر مسلم ہے، مشرک ہے اور دنیائی لگاؤ میں چلا جا رہا ہے، بے دھڑک ہے، اور وہ بڑے بڑے چیلنجز بھی اللہ تعالیٰ کو کر دیتے ہیں اور وہ پھر بھی خوشحال ہیں، خوش و خرم ہیں. تو آخر یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا منصف نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، یہ لوگوں نے بھیجی ہیں، اس میں چیز ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ ہیر اینڈ سے ہیں. لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے یہ چیزوں کو بنایا ہے اور اپنے رزلٹ نکالے ہیں جس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ڈیٹا نہیں ہے. ہیر اینڈ سے اس کو میں کہوں گا، اور یہ ہر کلچر میں ہوتا ہے اور مذہب کے انگینسٹ بھی ہوتا ہے. اور جو لوگ پروپوگیٹ کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ، وہ جو اس طریقے سے بیمار ہو جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مذہب کی وجہ سے ہیں، حالانکہ مذہب جو ہے یہ ایک سادہ اور زندگی سے ریلیٹڈ فیکٹس ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ انتہا پسندی سے انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو حق کی بات دے کر اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر میرے بندے اس طریقے سے میرے جو طریقہ کار ہے اس کے تحت زندگی گزاریں گے، میں اس کو دین اور دنیا دونوں میں ہی یعنی کہ فتح دوں گا. اور لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان میں صبر کی تلقین ہے بار بار، کہ اٹ از ناٹ کہ آپ نے منہ سے نکالا یا آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اور جی میں ڈگری مجھے مل جائے، اور جی میرے کاروبار ہو جائے، اور جی میری فلان جگہ شادی ہو جائے، اور آپ کہیں کہ میں کچھ ہی نہ کروں، بس میں مسلح پر بیٹھے دعائیں کرتا رہوں. اس قسم کے جو کانسیپٹ ہیں وہ انسان نے خود اپنے بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اعمال اور نیت کے تحت انسان کو اس کا اجر دیتا ہوں. اگر آپ نے عمل ہی نہیں کیا اور کوشش ہی نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ دے دیں گے کیونکہ میں 5 وقت نمازی ہوں اور میں نیک وکار ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک وکار اور آپ عاجزی کے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو جو لوگ یہ کرنے والے ہیں وہ خاموشی سے دل سے لگاتے ہیں، اللہ کے ساتھ لگاؤ لگاتے ہیں. اٹ از اے کنیکشن بٹوین دا پرسن اینڈ دا کنسرنڈ ہز ڈیڈس، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، چاہے کسی بھی میں سے پیشے سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی جنس سے ہے،
کوئی بھی شخص ہے کسی دنیا کا، وہ انسان تو ہے ہی نا، آدم کی اولاد ہے. تو اگر آدم کی اولاد کی آپ ہسٹری جانتے ہوتے تو یہ آدمی یہ باتیں نہ کریں. اس میں ریزن یہ ہے کہ لا علمی اور قرآن شریف کا مطالعہ نہ کرنا اور اس کے متعلق من گھڑت باتیں سن کر، اس قصے کہانیوں کو دے کر جو اپنے پیر و فقیر یا بڑے لوگوں سے سنتے ہیں. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ سوالات کرتے ہیں، آپ کے سوالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کلچر سے ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کا گرد و ماحول کیا ہے، اور کس آئینے سے چیزوں کو دیکھ کر پرسیو کر کے آپ مجھے سوال کر رہے ہیں. وہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ سامنے ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بعمل ہے یا یہ روایتی ہے، یا پاکستان سے قبل ہم لوگ جو ہندوز کا جو رسومات ہیں اس کے بیس پر ان کے لاشعور میں وہ ہے. بعد میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا نہیں اور وہ صرف رٹایا ہوا ہے. ایز اے رزلٹ آف اٹ اس کو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، اور پھر آپ بلیم کرتے ہیں خدا کو، رسول کو، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہیں بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ چیز پر جن بھوت آ گئے، بعض کہتے ہیں میں جنازگاہ سے گزرا تو اس کے بعد یہ اس کو سایہ پڑ گیا ہے. بعض نے کچھ یعنی کہ سو مینی تھنگس لوگوں نے اس کو کنیکٹڈ کیا ہوا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ انسانی فطرت کیا ہے، انسانی ذہنی صحت کیا ہے، اور مذہب کیا ہے. ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا ہے. تو جو آپ میں سے جو نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، یا ان کو ہم نفسیات میں کہیں گے پرسنالٹی امپیورشمنٹ، وہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اسی طرح فیل کرتے ہیں. تو پرابلم از ون دیئر مینٹل ہیلتھ. اصل مذہب یہ نہیں ہے. تو نہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں ان میں ڈر ہوتے ہیں، ان پر کسی چیز کا افیکٹ نہیں ہوتا. بڑی بڑے جہاد پر چلے جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈینجرس مقام پر جاتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور اس پر یقین اور فیل کر کے پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. یہاں تک رہا. اس سے بات ذرا بڑھ جائے گی اور یہ ذرا پروگرام مجھے 2 حصوں میں کرنا پڑے گا. یہ ان چیزوں کا، یہ خوف اور یہ جن بھوتوں کا کانسیپٹ یہاں پر بھی اس پر ریسرچ کی گیا. فریکٹن ٹرائب تھے تو ان میں کہتے تھے جو شخص اس وقت اس طریقے سے فلان اسے جنازگاہ سے گزرے گا اس وقت جن میں بھوت چڑھ جاتے ہیں. لہٰذا جو اس طرح کے چڑھ جاتا تھا ان کی ڈیتھ ہو جانا، اسے کہتے ہیں ووڈ آف ڈیتھ. جب اس پر ریسرچ کی سائیکالوجسٹوں نے کہ از اٹ ریئلٹی، کوئی ہے چیز، تو وہ کیونکہ ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتے تھے، وہ بار بار گئے، بار بار آئے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو ان کا another word the way you believe the way you feel، تو اس طریقے سے آپ پر اثر ہوتا ہے. تو آپ اس طریقے سے ناحق مذہب کی انٹرپریٹیشن نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ذات ہے، میں اس کے متعلق پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ نے بندے کو پسند کیا. یہ ودود ہیں، محبت کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو اپنے اس انسان آدم کے لیے زمین و آسمان پیدا کیے، چرند و پرند جو تمام سسٹم ہے، نباتات، موسم، پھل فروٹ، ہر چیزیں انسان کے لیے پیدا کی. کیونکہ اس کے اوریجن آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا ایک نیب بنانا چاہتا ہوں اور اس کا نام آدم ہوگا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ یا الہی یہ تو آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، تو یہ ان کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. پھر جب بنا لیا تو اس کہا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیسٹ یو، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دے. روح جب پھونکی مین اپنی ایٹریبیوٹس اس میں چلی دے دی ہیں، نالج، انسائٹ اور کریٹیوٹی، اور نئی چیزیں اخذ کرنا، بنانا، تخلیق کرنا. یہ اس روح کا ایفیکٹ ہے. لہذا جس آدم میں ڈال دی گئی تو سوال کیا گیا تو آدم نے وہ سوالوں کے جواب دیا جو فرشتے نہ دے سکے. اسی طریقے سے اور چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں میں نے کیوں تخلیق، میں اس لیے میرے پیارا ہے کہ آپ کو بھی کہا کہ اس کا اپنے سجدہ کریں. یہاں سے اپنی اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا دیکھیں کہ کتنی ان کو ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آدم میں نے جنت بنائی ہے، اس میں رہو لیکن اصولوں کے تحت رہو. اصولوں سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو عقل دی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مکینیکل ہیں یا جانور ہیں، نہیں، میں نے آپ کو عقل، شعور دی ہے، کریٹیوٹی دی ہے، دیکھنے بھالنے کی آپ کے اندر اتھینٹسٹی پیدا کی ہے. تو اچھائی برائی کہ آپ کو تخلیق کا پتہ ہو، اور جہاں آپ کو پتہ نہیں میں اس کو آپ کو رہنمائی کروں گا. لہذا یہ قرآن شریف یا
دوسری آیتیں یا الہامی کتابیں جو ہیں یہ تمام وہ نالج تھا کہ آدمی کو کریکشن کرنے کے لیے اب تم یوں کر رہے ہو، یہاں ایکسٹریمسٹ کر رہے ہو، یہاں یہ کر رہے ہو، وہاں کر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسٹریمٹی سے بچنے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے اور اپنے اعمال کو ایک میانہ روی کے ساتھ اور دیکھ بھال کر ایک دوسرے سے ڈیل کرنے کے لیے کتابیں دیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جب میں نے سب چیزیں آپ کو دے دی ہیں تو کیا آپ میں اتنا عقل شعور نہیں کہ یو شوڈ بو یور ہیڈ کہ جس سے مجھے سب چیزیں دیں اور میں آپ جب لے لیتے ہیں یو آر لائک اے اسپائلڈ چائلڈ. اللہ کیا جی جس سے کہ آج آپ کے اللہ تعالیٰ آنکھیں دو لے لیں تو پھر ہائے اللہ کرتے ہیں. بعض اوقات ہم ایکسپیریمنٹ ہی کرتے ہیں. میرے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں جو بڑے ذہین و فطین، بڑے اپنے آپ کو پاٹے خاں اور بڑا سمجھتے ہیں، انٹیلیجنٹ، اور کہ جی ذہن قابو میں نہیں. ذہن اس لیے قابو میں نہیں ہے کہ آپ نے ذہن پر کنٹرول نہیں رکھا، ذہن کو آوارہ گردی پر چھوڑ دیا. اب میں تو کمبل کو چھوڑتا، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. تو اس پر میں طریقہ کہا کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی کتنی نعمت ہیں، کیونکہ یو ہیو ٹیکن فار گرانٹیڈ. دس از دا پرابلم ود دا مین کائنڈ. پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کا یہ ٹیسٹ دیا، میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھوں گا آپ کے دونوں ہاتھوں پر، یو شوڈ چل کے آئیں اپنے یہ کچن میں اور آ کے ٹٹول کے ہر ایک چیز کھائیں پئیں اور آپ کو پتہ چلے اس کا ذائقہ کیا ہے. اس نے پھر جب کیا تو اس کے بعد کہا یا الہی یہ کیا معجزہ ہے، مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ان آنکھوں کا میری یہ لائف کے اندر مجھے کیا بخشا ہے. تو انسان بائی نیچر ویری، یعنی کہ ایسے کہتے ہیں کہ لاقنوت ہے، یعنی کہ بالکل کیا کہتے ہیں نا کہ ایک چیزیں لے لینا اور اس کا کوئی احساس ہی نہیں. تو آئیے میں آپ کو جو یہ سوالات تو آپ کے چلتے رہیں گے، پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا میرے پاس ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بڑائی کر رہا ہوں. مجھے اگر کچھ دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، نہ دیا ہوتا میں آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے اگر یہ راستہ دیا ہے عمر کے حصے میں تو میں اس کا مشکور ہوں. حکم ہوا کہ اس چیز کو لوگوں کو بتاؤ، تمہارے اس علم کا کیا فائدہ نفسیات کا جو صرف آپ اپنے مقاصد کے لیے کلائنٹ کے لیے استعمال کریں، لیکن کیا ان کے لیے آپ وہ ٹیکنیک ان کو دیں جسے کہتے ہیں پریونٹیو میئر. قرآن شریف اسلام جو ہے پریونٹیو میئر ہے. پرہیزگار متقی کا لفظ استعمال کیا ہے. میرے بندے جو متقی ہیں مجھ سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ they have to come to me because I have given to him everything and I have to ask you what I have given you. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ جاہل ہیں جن کو پتہ نہیں، تو جہالت کے لیے اگر آپ اس کتاب کو کھولیں بجائے ہیر شیر ادھر اسے سنائیں، پیر و فقیر کے چکر میں چلیں جس کو میں آگے ذکر کروں گا، تو بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے لوگ جو پرہیزگار ہیں، جس چیز سے میں منع کروں اس سے منع ہو جاتے ہیں، اور جو میں ان کو راستہ بتاؤں وہ سکون والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انتہا پسندی والا ہے. ہیومن بینگ بائی نیچر ایکسٹریمسٹ ہے. وہ ہر چیز کی انتہا پر چل جاتا ہے جوش جنون میں. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں حق ہے کہاں نہیں ہے. تو یہ آپ کو پہلے آئیے آج پتہ چل گیا کہ ہمارا جو بھی یہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق بتایا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آدم کیا تھے، ہمیں کیوں چوز کیا گیا، پھر ہم نے کیوں ان اصولوں کو توڑا تو جنت سے نکالا گیا، آپ لڑ مر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بچانے کے لیے کہا گیا پھر بھی تمہاری جنت ہے اس دنیا میں ہے، یا آپ انویسٹمنٹ کریں اور اس کا جو ریوارڈ ہوگا میں نے آفٹر ڈیتھ آپ کو دینا ہے، کیونکہ میں دیکھوں گا کہ میں نے آپ کو یہ کچھ دیا تو آپ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کیا کچھ آپ کر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ودود ہوں اور یہ میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، اس کو میں نے ڈپٹی بنایا ہے. اور شیطان نے کہا کہ اللہ میاں اس کو تو آپ نے ڈپٹی بنایا، میں اس کو ایسا ڈیگریڈ کروں گا، ڈیریل کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیوں؟ اس کے اندر آپ نے نفس ہمارا جو رکھا ہے اس کے خواہشات، اس پر اس کو کنٹرول نہیں رہے گا. اس کو اپنے عقل تو دے دی نفس لوامہ، لیکن اس کو کنٹرول نہیں ہوگا، یہ جنون میں چلا جائے گا، یہ گناہ کرے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، مار کٹائی کرے گا. انہوں پھر وہی ہوا جو حضرت آدم سے ہوا کہ جو ٹیمپٹیشن تھی اسے نکال دیے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر ایک نفس کا ایک حصہ ہے جو حیوان کہتے ہیں. حیوان کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل کا استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر اس سے کہا کہ اس کی جو ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس جو کریٹیوٹی ہے اس کو ہم ورک آؤٹ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنی خواہشات کا فالو اپ کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف اٹ اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم جائز طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر کرنے کے بعد جب ہم پر
پکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ میاں میں گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کرو. اللہ میاں نے کہا اس کی محبت کا انتہا دیکھے اللہ تعالیٰ کی. کہتا ہے میں ان لوگوں سے لو کرتا ہوں جو اپنی غلطی کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد ریپینٹ کر کے میرے سے معافی مانگتے ہیں. وہ میرے کلوز بندے ہیں کہ انہوں نے حقیقت جان لی تو بجائے ضد کرنے کے یا بڑائی میں جانے کے انہوں نے کیا کیا کہ پھر واپس لوٹ کے آئیں. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم واپس اس وقت لوٹ کر آتے ہیں جب ہمارا مقصد کوئی ہو, کوئی مر گیا, کوئی فوت ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی اذیت میں مبتلا ہو گئے تو اسے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ, اور جو ہی وہ کام ہو گیا اس کا پھر چل جو ہے. تو اللہ میں کہتا ہے ڈونٹ پلے ود می. تو اس میں قرآن شریف کی آیت ہے جس میں کہا ہے انسان تو عجیب و غریب چیز ہے, جب میں تمہیں دیتا ہوں تو تم میری پرواہ نہیں کرتے, اور جب میں آپ سے لے لیتا ہوں امتحان میں کرتا ہوں تو پھر مجھے بار بار مجھے یاد کرتا ہے, لیکن جس وقت آپ کو پھر دے دیتا ہوں پھر کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنی عقل کے ساتھ کیا ہے. یعنی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, نیب بنایا. نیب جو ہے وہ ڈرٹی کام میں چلا جاتا ہے, مالک کے خلاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کتنے لوگ ہیں جس وقت پرائم ٹائم میں ہوتے ہیں, اچھی صحت, اچھا مقام, اچھا دولت, اچھی ہر چیز مل جاتی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا خدا کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب میری وجہ سے ہے. لیکن جس وقت بیماری آتی ہے, جب ڈیتھ آتی ہے تو اس وقت آتا ہے اوہو یار میں نے کیا کیا, اوہو. اس وقت پھر ان کو گلٹ فیلنگ ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے, جب وہ گلٹ فیلنگ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے یہ میں نے یہ غلطی کی. اگر اس کو اپنی عقل سلیم استعمال کرے, وہ اللہ نے دی اس طریقے سے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ فار گیور ہیں. انہوں نے کہا کہ میں رعوف ہوں, رحیم ہوں, کریم ہوں, میں دوں گا, میں جو مانگو گا آپ کو دوں گا, لیکن میں اس طریقے دوں گا جتنا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اگر اوور دے دیا جائے تو پھر کئی ایک ہمارے ہاں فرعون, کئی ایک ہمارے ہاں ارد گرد آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ان پاور ہیں, وہ کس طریقے سے فرعونیت میں ہیں. وہ مسلمان ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا, وہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کیا ہے. جس کا میں اور میں کا غلبہ ہوتا ہے انہوں کچھ اندھے اور دیوانے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. إن بطش ربك لشديد بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. إنه هو يبدئ ويعيد وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا. وهو الغفور الودود اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجيد.